اللہ کے فضل سے یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس پلیٹ فارم سے قرآن کی توحید اور عقائد بھی بیان ہو رہے ہیں اور اہل بیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے۔ سب نے لولی لنگڑی قسم کی تعلیمات لی ہوئی ہیں، یہ پرفیکٹ تعلیمات چل رہی ہیں، میری تعلیمات نہیں۔ ہم نے تو سر ہر بندے کو کتابوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ میرے دنیا میں رہنے سے نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو اسلام ختم نہیں ہوا، تو ہمارے جانے سے کیا ہوگا؟ البتہ ہم نے لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو جس کے ہاتھ میں کتاب آ گئی تو سر کوئی مفتی، کوئی مولانا، کوئی سو کارڈ اسکالر اس کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا یہ آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے ہیں، 86 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کو کچھ تابعین ملنے کے لیے آئے، ان میں سے ایک سیدنا طلحہ بھی تھے تابعی۔ انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی وصیت فرمائی تھی اپنے بعد؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے اپنا وصی کسی کو نہیں فرمایا۔ تو انہوں نے کہا پھر امت کے لیے کیوں ضروری ہے کہ وصیت کو فالو کرے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کتاب اللہ کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی۔ یہ ہے وصی رسول، یہ ہے خلیفۃ الرسول۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور بخاری میں نبی علیہ السلام کی وفات کے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا وصی کسے بنایا تھا؟ کتاب اللہ کو۔ کیونکہ وصی تو وہ ہونا چاہیے جو قیامت تک پھر رہے بھی نا۔ کوئی انسان ہوتا تو اس نے تو مر ہی جانا تھا، اس کا سٹیٹس وہی ہو جانا تھا۔ قرآن آج بھی زندہ ہے، قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اور اس نبی پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس معجزے پر۔ مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن میری امت سے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے۔ آپ نے یہ مردے بخشوانے کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے اس معجزے کو۔ یہ وہ معجزہ ہے جو نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے جس پہ دعوی نبوت ہے۔ اب یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں قرآن کے حوالے سے، لیکن آج میں نے آپ کو یہ بنیادی باتیں اس لیے بتائیں، اس لیے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اب دوسری طرف جو بابے ہمیں کتابوں سے دور کرتے ہیں اور عزت اویل کر رہے ہوتے ہیں کتابوں کے نام پر، انہوں نے آپ دیکھیں اتنی بڑی بڑی وہ درسی کتابیں رکھی ہوتی ہیں عربی والی، شوکیس میں بھی اتنی کتابیں سجا کے رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے فضل سے آپ ان پہ ہاتھ لگائیں تو آپ کو باریک سی مٹی بھی نظر آئے گی کہ کبھی کسی نے کھولی نہیں ہے، آپ پہ روب ڈالنے کے لیے۔ یہ روب ڈالنے والی نہیں ہے، ان کے اندر تو نوٹس بنے ہوئے ہیں۔ اور جب کوئی کتاب کی بات کرے تو کہتے ہیں جی کتابوں سے کیا ہوتا ہے جی، وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، کتابوں والے تو وہ تو گدھے پہ بھی کتابیں لا دی جائیں۔ وہ سورۃ الجمعہ کی آیت کوٹ کرتے ہیں نا، آیت نمبر 5، حالانکہ وہ ان کے بارے میں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے علماء یہود سے کہا ہے کہ تمہاری مثال ان گدھوں کی سی ہے کہ جس پہ کتابیں لاد دی جائیں۔ گدھا چونکہ کتاب پڑھ کے ہدایت نہیں حاصل کر سکتا، صرف بوجھ ہی اٹھائے پھرتا ہے، صرف شوکیس میں سجا کے ہی رکھتا ہے۔ تو گویا وہ علماء جو کتابوں سے استفادہ نہیں کرتے وہ گدھے ہیں، اور جو کتابوں سے استفادہ کر کے لوگوں کو کتاب اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ تو نبی علیہ السلام کے جانشین ہیں۔ دیکھیں کیا بات تھی اور کس طرح یہ فٹ کر دیتے ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں وہ آیت بڑی اہم ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو تم میں حکمران ہے اس کی، لیکن حکمران کی اطاعت ایبسولوٹ نہیں ہے، وہ ریلیٹو ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا تنازع کھڑا ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروانا ہے۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارا ایمان ہے نا اللہ پر اور قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرنے پر، تو اس شخص کی یہ روش ہوگی کہ وہ فیصلہ اللہ رسول سے کرائے گا۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اسی میں تمہاری خیریت ہے اور اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے۔
کتنی دھمکی ہے. اچھا آج اللہ رسول سے ہم کیسے فیصلہ کروائیں گے؟ کتابوں سے. آج اللہ اور اس کا رسول ہمارے سامنے ایز این انسٹیٹیوشن ہے, سامنے تو نہیں ہے, ان کی تعلیمات کتابوں میں. تو سر پھر ہم آپ کو کیوں نہ جھنجھوڑیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور جب تجھے پتہ چلے گی نا حقیقت کہ ایسا ہی ہے, پھر تو کہے گا نہ میں بابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ اندر سے آواز نکلے گی, یہ آخر میں جا کے نکلتی. میں اپنے بھائیوں کو درس سے پہلے کہہ رہا تھا نا کہ حالت امن کا نعرہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور جب یہ پتہ چل جائے گا پھر تو آپ کی جنگ ہو جائے گی معاشرے سے. پھر آپ کو وتواصوا بالحق کی وجہ سے وتواصوا بالصبر بھی کرنا پڑے گا. پھر آپ کو یہ نعرہ بلند کرنا پڑے گا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. یہ دونوں چیزیں کورلیٹڈ ہیں. الٹیمیٹلی اس لیول تک آپ پہنچیں گے, اور دونوں چیزیں میں کتاب اللہ سے اور سنت سے دلائل کے ساتھ ثابت کر رہا ہوں. اب میرے بھائیوں, اپنے اس ساری گفتگو کو کنکلوڈ کرنے کے لیے آپ کو میں اینڈ پہ 5 مثالیں دوں گا جس سے آپ کا یہ دماغ کھلے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. ویسے تو مجھے اللہ کے فضل سے, مجھے کیا آپ جتنے یہاں پہ آڈینس بیٹھی ہے 300-400, آپ میں سے ایک ایک کو علیحدہ مثال بھی یاد ہوگی, اتنی ویڈیوز ہیں. لیکن میں 5 ایسی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ دماغ میں ڈرل کریں, اور جب یہ ہماری ویڈیو میں سے یہ والا کلپ والا پورشن علیحدہ سے چڑھے تو آپ کسی کو کوئی اور لیکچر نہ دکھائیں, صرف یہ دکھا دیں اور اسے کہیں کہ بھئی خود فیصلہ کرو کہ یہ ہم جو رونا رو رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. یہ ہمارا دعویٰ جذباتیت پر مبنی نہیں ہے, واقعی علمی دعویٰ ہے. تو سنیں میرے بھائی, پہلی مثال, آپ نے اکثر بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ جی روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے. کوئی آگے جاتا ہے وہ کہتا ہے جی رات کو کھڑے ہوتے تھے, ایک ٹانگ پہ ایک قرآن پڑھتے تھے, دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو کے دوسرا قرآن. جس نے تھوڑی لمبی چھوڑنی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی 3 قرآن روز کے. 8 قرآن والا ورژن بھی ہے. سر فضائل اعمال اٹھائیں, یہ میں یعنی کوئی زبانی کلامی باتیں نہیں کر رہا ہوں, یہ وہ ٹیکسٹ بک ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے قرآن کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب ہے فضائل اعمال. میں تبلیغی جماعت سے بڑی محبت کرتا ہوں, آپ کو پتہ ہے. جہاں پہ علمی اختلاف ہے میں ضرور ریکارڈ کروں گا. مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سارا مقدمہ رکھا ہے, اور آپ کو پتہ ہے تبدیلی تو آئی ہے نا, پھر کلپ دیکھا ہے آپ نے, تبدیلی آ گئی ہے, وہ بھی مانتے ہیں. لیکن ان بیچاروں کا جتنا زور چلتا ہے اتنی بات کر سکتے ہیں. تو یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے میرے بھائی کہ ایک بزرگ تھے روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے. ایک اور بزرگ کا لکھا ساتھ کہ وہ 3 قرآن روزانہ پڑھتے تھے. پھر آگے کہتے ہیں 8 قرآن بھی روزانہ پڑھتے تھے. اور پھر لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رمضان شریف میں 61 قرآن پڑھتے تھے. 61 کی گنتی وہ کہتے ہیں ایک قرآن دن میں ایک رات میں, کتنے ہو گئے 60, اور ایک تراویح شریف. ہاں جی ایک 8 پھر تاک کرنا تھا نا انہوں نے. اب یہ لانا بات ہے جب 29 روزے ہوتے ہوں گے پھر کیا کرتے ہوں گے. تو بارہ لوگ کہتے ہیں 61 قرآن امام حنیفہ رحمہ اللہ. یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے سر, ہم جے پی جیز ایڈ کریں گے, ایک ایک چیز کا جے پی جی ڈالیں گے تاکہ آپ ایک بار یہ سوچیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. یہ بابوں کا تعارف ہے قرآن کے حوالے سے, اور ایک کتابوں کا تعارف ہے. سر جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن کمپلیٹ کیا, مکمل کیا, اس نے قرآن کے فہم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. یہ ان کو کہہ رہے ہیں جن کو عربی آتی تھی, تو آنو تو عربی آندھی بھی کوئی نہیں. جن کو عربی آتی ہے ان کو کہا جا رہا ہے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کیا تو فہم اس کا حاصل ہی نہ کیا. تو یہ جو 8 قرآن روزانہ کر رہے ہیں یہ کس سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ اپنی وشفل تھنکنگز میں سرگرداں ہیں.
اور اس سے بھی مزے کی بات صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم میں ڈیٹیل ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ بھلا بتاؤ تم میں سے کسی شخص کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے، یعنی 10 پارے، آج کی ڈیٹ میں پارے اس زمانے میں تو نہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کس کی استطاعت ہوگی کہ وہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ ہائے 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 ہائے، سر ہے استطاعت، فضائل مال میں 8 بھی ہے جے، لیکن صحابہ کرام تو بزرگ نہیں تھے نا، آپ کو پتا ہے، وہ تو کامل ایمان مومنین تھے، یہ کہانیوں والے ہیں، وہ کامل الایمان اے کہانی باز۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کسی کی استطاعت نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص پڑھ لو، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے، اپنے نظریات کے اعتبار سے بھی، کیونکہ قرآن حکیم کا 1/3 عقیدہ توحید ہے، اور چونکہ سورہ اخلاص توحید کی جڑ ہے، اس اعتبار سے بھی تعلیمات میں بھی یہ 1/3 ہے قرآن کا، اور فضیلت میں بھی۔ اچھا اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگ جو 8 قرآن پڑھتے تھے وہ 24 بار پڑھتے سن سورہ اخلاص، پھر تو ٹھیک ہے، 8 × 3 = 24 ٹائمز اگر سورہ اخلاص کو پڑھ لے اور 8 قرآن روزانہ کے، اگر یہ کہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہوا، کیونکہ اس پہ پوری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا نہیں ہونا پڑتا۔ سورہ اخلاص اگر کسی نے پڑھنی ہے 3 دفعہ، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اور آپ کو ایک اوریجنل مدنی لطیفہ سناتے ہیں۔ یہاں پہ جیلم ہمارے شہر کے اندر تبلیغی مرکز ہے، کبھی کبھار میں زور کی نماز میں وہاں چلا جاتا ہوں، تو زور کی نماز کے بعد نا فضائل مال کی تعلیم ہوتی ہے۔ اب وہ عالم دین ہے جو وہ فضائل مال پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، اور سامنے مدرسے کے بچے بھی ہوتے ہیں، تو میں نے اپنے بچوں کو پابند کیا کہ تم نے بھی سن لیا کرو تعلیم نا۔ اب میرا ایک بچہ ماشاءاللہ 10 سال کا ہے اور ایک آلموسٹ 11 سال کا، یہ میں 5-6 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو ہم درس سن رہے نا، تو یہی والا جناب وہ فضائل قرآن والا آ گیا جی، ایک بزرگ 3 قرآن روزانہ، ایک 8 قرآن، اور یہ 61 قرآن۔ اب میں جب بیٹھا ہوا درس سن رہا نا، تو میں بچوں کی طرف دیکھ رہا، میں نے کہا کہیں یہ بھی وہی تو نہیں سوچ رہے جو میں سوچ رہا ہوں۔ خیر بعد میں ہم جب موٹر بائک پہ بیٹھے، میں گھر آنے لگا تو میرا بچہ مجھے کہتا ہے، احمد کہتا ہے بابا یہ باقی باتیں تو ٹھیک تھیں، ایک بندہ روزانہ 3-8 قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا یہ کہانی تھی، اس کو چھوڑ دو، باقی باتیں لے لو۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ 80 لوگ اس عمر ہی ٹگے سن، ڈنگر، کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہوئی تھی۔ اور آج کل کے بچے سوچتے ہیں، کیوں سوچتا ہے؟ اس نے قرآن کئی دفعہ مکمل کیا، اسے پتہ ہے یہ اتنی موٹی کتاب ہے، یہ 8 دفعہ روزانہ کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ آپ لاکھ کسی کو کہتے رہے جناب انج کر کے پڑھ لی، انج کر کے پڑھ لی، کیسے منوائیں گے؟ اور میں نے تو احادیث سے ثابت کر دیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی کہہ رہے ہیں کہ کس کی ہمت ہے کہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ تو نبی علیہ السلام نے وظیفہ دیا ہے سورہ اخلاص کا۔ تو ہم تو یعنی یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ کم از کم مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا